تو میرے والد محترم نے یہ بات فرمائی تھی، فرمایا کہ جب دو انسان لڑتے ہیں مکان پر، جھگڑے ہوتے ہیں، کیس چلتے ہیں، اور صاحب کئی سال کیس چلتے ہیں، تو ایک بڑا اچھا شعر پڑھا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک مثال اور بھی ساتھ سن لیجئے جب آ گئی ہے بات۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہ لفٹن پہ، سمندر پہ، ہاکس بے وغیرہ پہ، میرے والد تو ہاکس بے گئے نہیں کبھی جہاں تک مجھے یاد ہے، ہم تو چھوٹے تھے، کبھی کبھی چلے جاتے تھے، سمندر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سمندر پہ جاتے ہیں پوری فیملیز، تو وہاں بچے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنی ٹانگ یا اپنے پیر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، ریت، گیلی ریت، اور پھر یوں اپنا پیر نکال لیتے ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ میرا مکان ہے، ریت کا مکان، ایک اس نے بنایا، ایک اس نے بنایا، سب نے بنایا، کسی نے ہاتھ رکھ کے نکال لیا، کسی نے پیر رکھ کے نکال لیا۔ اب وہ ایک مکان کی شکل بن گئی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے مکان بنا لیا۔ فرمانے لگے کہ ایک شریر قسم کا بچہ آیا اور اس نے لات مار کے مکان توڑ دیا، ریت کا تو مکان تھا، اور اب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ روتے ہوئے اپنے ماں اور باپ کے پاس وہ گیا۔ ماں اور باپ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ فلاں جو بچہ ہے جو نام لیا، اس نے میرا بنا بنایا گھر توڑ دیا، اس پر رو رہا۔ تو فرمانے لگے کہ ماں اور باپ ایک دوسرے کو، جو بڑے ہوتے ہیں ماں اور باپ، اس کے بھی ماں باپ، اس کے بھی ماں باپ، وہ ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو اب تک اپنا مکان نہیں بنایا، انہوں نے اپنا کیسے بنا لیا، اتنے سے بچے، چلو ذرا چل کے تو دیکھو، ہم نے تو اپنا مکان ابھی تک بنایا نہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یہ کیسے بچے ہیں جنہوں نے مکان بنا لیا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مکان توڑ دیا۔ اب وہ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بھئی چلو مکان بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو کیسے توڑا۔ اب جو آئے تو دیکھا وہ ریت پہ مکان بنے ہوئے اور اس کو توڑ دیا۔ فرمانے لگے کہ جس بچے کا مکان ٹوٹا تھا اس کے ماں باپ اور جس نے توڑا تھا اس کے ماں باپ، چاروں ہنس پڑے، ہنسنے لگے اور خوب ہنس رہے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی لڑنے کی بات ہے، یہ مکان کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں کی اس ادا پہ انہیں ہنسی آ گئی کہ بھائی عجیب بات، ہم سمجھے تھے کوئی بہت بڑا بنگلہ بنا لیا ہوگا۔ خیر ماں اور باپ نے انہیں سمجھا بجھا لیا۔ تو ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ جس طرح ریت کے بنے ہوئے مکانوں کو دیکھ کر ماں اور باپ سب ہنسنے لگے اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بھلا یہ بھی کوئی لڑنے کی بات تھی۔ فرمایا کہ جب انسان زمین کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، مکان کا، پلاٹ کا اور اپنی زمین کا، تو اسی طرح ملائکہ اور فرشتے بھی ہنستے ہیں۔ ماں اور باپ اپنے بچوں پہ ہنس رہے ہیں اور فرشتے ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ لڑ رہے ہیں، یہ دیکھو وہ مقدمہ لڑ رہا ہے، وہ دیکھو وہ کورٹ میں کھڑے ہیں، وہ جھگڑے ہو رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے۔ تو پھر ایک شعر پڑھا انہوں نے
میں یہ بتا رہا ہوں کہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ روئے زمین، یہ آسمان سب اللہ کا۔ شعر یہ پڑھا، غالباً اکبر الہ آبادی کا ہے، فرمایا کہ کبک و قمری میں جھگڑا ہے، چمن کس کا ہے۔ کبک کہتے ہیں کبوتر کو، اور قمری کو کہتے ہیں، دونوں ہم شکل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ کبک و قمری میں جھگڑا ہے، چمن کس کا ہے۔ کبک و قمری میں جھگڑا ہے، چمن کس کا ہے، کل اجل آ کے بتا دے گی وطن کس کا ہے۔ فرمایا کہ وہ کبوتر کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، گھونسلہ ہے، اور قمری کہتی ہے میرا گھر اور گھونسلہ ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے کہ نہ یہ تیرا گھر ہے نہ یہ اس کا گھر ہے، یہ تو اللہ کی زمین ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہے اور یہ سمجھے کہ میں رہوں گا، یہ گھر، یہ زمین، یہ سارا ساز و سامان سب، یا یہ کہہ دو کہ یہ چھوٹ جائے گا یا ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی ساتھ لے کے جانے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائے۔